علی اللہ مدد فرما، الواحد القہار، علی اللہ مدد فرما۔ تمام کو ایک بار پھر یا علی مدد۔ آج ہم کنٹینیو کریں گے جماعت خانہ شناسی سے ہی، اور جہاں پر ہم نے چھوڑا تھا پچھلی کلاس کے اندر، ہم نے دعا کی کریا تک کی بات کی تھی۔ اس کے آگے آج ہم شروع کریں گے کہ کس طرح سے جماعت خانے کے اندر جو گنان، فرامین وغیرہ پڑھے جاتے ہیں، اور جماعت خانے کے جو دوسرے آداب ہیں جس کے اندر بیٹھنے کی جگہ اور اس کے بعد کی جو آداب ہے، یعنی کہ باتیں نہ کرنا وغیرہ۔ حالانکہ یہاں پر کوئی بھی ایسا نئے اسکول کا بچہ نہیں بیٹھا ہوا ہے کہ جس کو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھانے کی ضرورت ہو، لیکن کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سوشل اوبلیگیشن کے اندر آ کر باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ نہیں کہ ہم کو کرنی ہوتی ہے، ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر بیٹھ کے ہم کو باتیں کرنی چاہیے، لیکن کبھی کبھار ہم قریب میں کوئی شخص آ کے بیٹھ گیا، یا دعا کی لائن میں کوئی شخص آ کے ہمارے پیچھے آگے کھڑا ہو گیا اور وہ ہم سے باتیں کرنے لگ جاتا ہے، تو اس کا بہترین طریقہ یہ رہتا ہے کہ آپ اس کو بہت ہی ادب سے، ہمبلنس سے آپ اس کو کہیں کہ میں دعا کرا لیتا ہوں، یا اگر بیٹھے ہیں تو ہم دعا پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم باہر جا کے بات کریں گے۔ ہمارے پاس سوشل ہال ہے جہاں پر ہم سوشلائز کر سکتے ہیں، اور سوشلائز کرنا نہ تو گناہ ہے نہ اس میں کوئی عیب ہے، لیکن جو ہمارا پریئر ہال ہے وہ ہمارا پریئر ہال ہے۔ جس طرح سے ہم نے شوز کمپنی کی بات کی تھی کہ جوتے اتارنے کے ساتھ ہی وی نیڈ ٹو بی مائنڈ فل کہ ہم دنیا بھی پیچھے چھوڑ دیں۔ تو جماعت خانے کے اندر کوشش کر کے دنیا کی کوئی بات نہ کریں، اور اگر کوئی کرتا ہے تو آپ پولائٹلی اس کو کہیں کہ میں اپنی دعا فنش کر لوں، یا میں لائن میں کھڑا ہوں تو نیاز پی لوں، چھاٹا کرا لوں، اس کے بعد ہم باہر جا کر بات کریں گے۔ یہ جماعت خانے کے آداب ہوتے ہیں۔ اگین وہی مثال ہم جو پچھلی کلاس میں ہم نے یوز کی تھی کہ اگر ہم یقین کرتے ہیں کہ امام جماعت خانے میں موجود ہے، تو آپ سوچیں کہ جب امام تشریف فرما ہوتے ہیں دیدار ہال میں تو پن ڈراپ سائلنس ہوتا ہے، کوئی بھی باتیں نہیں کرتا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہمیں مائنڈ فل ہونا چاہیے کہ جماعت خانے کے اندر امام حاضر و موجود ہے، اور ہم کو یہاں پر باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے دو فائدے ہو گئے، ایک کہ ہمارا دھیان جو ہے جس چیز میں لگنا چاہیے اس میں لگے گا، دوسرا قریب قریب لوگوں کو ہم بہت ڈسٹرب کرتے ہیں باتیں کر کے۔ اور کبھی کبھار لوگ اتنا زور سے بات کرتے ہیں اور گنان کے بیچ میں یا فرامین کے بیچ میں کہ یعنی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا کریں، کیونکہ آپ کی توجہ گنان و فرمان پہ ہوتی ہے۔ آ جائیں گنان پر یا فرمان پر، ایک ہیبٹ بنانی ہوتی ہے کہ جب ہم جماعت کرنے جائیں تو جو گنان پڑھا جاتا ہے اس کو یاد کر کے، اور گاڑی میں بیٹھتے وقت پھر اپنے جو بھی ہمارے ساتھ ٹریول کر رہا ہے اس کے ساتھ 1 منٹ کے لیے ڈسکس کریں کہ آج یہ گنان پڑھا گیا۔ اس سے فائدہ کیا رہتا ہے کہ ایک جب آپ گنان سن رہے ہوگے تو آپ کو پتہ ہے کہ گاڑی میں بیٹھ کے ہم کو وہ پوچھنے والا ہے کہ آج گنان کون سا تھا، تو ہماری پوری توجہ گنان کے اوپر ہوگی۔ دوسرا
اگر ہم جماعت خانے میں جا کر 15 منٹ جلدی جاتے ہیں یا دعا کے درمیان میں گنان سنتے ہیں اور اس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، اکثر لوگ سمجھتے ہیں ہم صرف دعا پڑھنے کے لیے جماعت خانے جا رہے ہیں. نہیں، دعا کے ساتھ گنان، فرمان اور تسبیحات بھی ایک حصہ ہے ہمارے طریقے کا، ہمارا نارمل رائٹس اینڈ ریچولز کا ایک حصہ ہے. خالی دعا میں خاموش نہیں بیٹھنا ہوتا ہے، پورے دورانیے میں خاموش رہنا ہوتا ہے اور توجہ دینی ہوتی ہے. تو جب ہم گنان کو سنیں گے اور آپس میں ڈسکس کریں گے تو گنان سے ہم کو جو علم ملنے والا ہے، پیر ماں باپ جو ہم کو سکھانا چاہتے ہیں اور جس راستے پہ لے جانا چاہتے ہیں وہ ہم کو سمجھ میں آئے گا. کیونکہ دعا کے اندر آپ امام سے بات کر رہے ہیں، ڈائریکشن جو ہے کہ کس طرح اور کہاں کیا کرنا ہے وہ گنان کے اندر ہے، اور اس کے بعد فرمان کے اندر ہے. اب فرمان دیکھیں، کبھی ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے، لیکن یہاں پر کہ فرمان بھی 4 قسم کے ہوتے ہیں، وہ ہم کو سب سے پہلے پتہ ہونے چاہیے. یعنی کہ جغرافیکل یا ٹائم کے لحاظ سے، یا ہسٹوریکل، یا دنیا کا فرمان، اور پھر دین کا فرمان. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر وہ ٹائم کے لحاظ سے ہسٹوریکل ہے فرمان تو اس زمانے کے لیے وہ فرمان تھا، آج کے لیے نہیں ہے. اگر جغرافیکل فرمان ہے تو وہ ایک کسی کنٹری کے لیے ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل کہ بھئی آپ افریقہ میں سیف نہیں، آپ نکل جائیں، ڈھاکہ میں سیف نہیں، آپ نکل جائیں. اگر وہ فرمان آج پڑھا جائے تو کوئی کام کا نہیں ہے. ملا کے مبارک الفاظ تو ہیں، لیکن وہ ایک زمانے کے اندر ایک جگہ کے لیے تھے. پھر آئے ہم کہ جو دنیا کے فرمان ہیں، وہاں پر بھی ہمارے لیے دہرانے تو بہت سارے ہی ہے، لیکن اگر ہم روزانہ وہی پڑھتے رہیں تو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ مولا تیرے وہ فرمان جو تو ہماری دنیا کی دہرانے کے لیے کرتا ہے، وی وانٹ دیٹ، لیکن جو تو ہم نے ہماری روح کی ترقی کے لیے کر رہا ہے، وی ڈونٹ ہیو اے ٹائم فار دیٹ. ہم یہی کہہ رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کے سامنے 2 کتابیں پڑھی ہے، آپ ہمیشہ وہی کتاب اٹھا کے پڑھتے ہیں جو آپ کے دنیا کی ترقی کے لیے ہے. کبھی بھی ہمارے دین کی، فرمان کی، گنان کی، ہمارے حدود دین کی کتاب اٹھا کے نہیں پڑھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کو ہماری روح کی کوئی چنتا نہیں ہے، ہم کو کوئی فکر نہیں ہے. ہاں، ہم نہ بولتے ہوئے بھی زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں، ہمارے ایکشن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو ضرورت نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ کبھی کبھار کچھ فرامین ایسے ہوتے ہیں جس میں لگتا ہے کہ یہ دنیا کا فرمان ہے، لیکن اگر آپ اس کو غور سے سنیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا کہ امام کے جو الفاظ ہیں وہ کس طرح دوہرے معنی رکھتے ہیں. تو ایک ناچیز کا جو فیوریٹ فرمان ہے، جو میں ہمیشہ کوٹ کرتا ہوں ہر کلاس کے اندر، وہ گولڈن جوبلی کا سینٹ انٹونیو کا فرمان ہے، جس میں مولا فرماتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے طریقے کے اندر، اسلام کے اندر بھی، لیکن اسپیشلی ہمارے طریقے کے اندر کوئی بھی الٹرا پور ہو، یعنی کہ بہت زیادہ غریب ہو. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ امام ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو ہمارے طریقے کے اندر لوگ پیچھے رہ گئے ہیں، اکانومک ریزن سے، ایریا کے ریزن سے، جنگ کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے وہ لوگ اکانومکلی پیچھے رہ گئے ہیں. یعنی کہ کبھی ان کو ایسا موقع نہیں ملا کہ وہ اپنے آپ کو مڈل کلاس میں یا اپر کلاس میں لے آ سکے. چلو یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم سوچیں کہ امام ہمارے اسپریچول فادر ہے، امام ہمارے روح کی نجات کے لیے دنیا میں آیا ہے، نہ کہ سڑکیں بنانے کے لیے، ہاسپٹل بنانے کے لیے، یا فیکٹریاں کھولنے کے لیے، یا کلینک یا اسکول کھولنے کے لیے دنیا میں آیا ہے، وہ ہماری روح کی نجات کے لیے آیا ہے. تو پھر یہاں پر روح کی نجات کی کیا بات ہو رہی ہے؟ کیا اس کے اندر کوئی ایسی بات ہے کہ جہاں پر مولا ہم کو اشارہ کر رہے ہیں؟
تو شارٹ میں اگر ہم سمجھنا چاہیں، ہم کسی کلاس کے اندر فرامین کی بات کریں گے تو ہم اس کو دوبارہ سے کور کریں گے ڈیٹیل کے اندر. آپ سوچیں کہ یہ فرمان میں اگر مولا یہ فرما رہے ہیں کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہمارے طریقے میں کوئی بھی آدمی الٹرا پور ہو، ایسا غریب کہ جس کا باپ بھی غریب ہو اور جس کا بیٹا بھی غریب ہوگا. اور دوسرے معنوں میں کہ نہ تو اس کے پاس کوئی امید ہوگی اور نہ ہی کوئی اپرچونٹی. کیا کہیں گے اپرچونٹی کو؟ ذرائع. ہاں، نہ تو کوئی امید ہوگی اور نہ ہی کوئی ذرائع ہوگے کہ جس سے وہ اپنی غریبی سے باہر آ سکے. اگر یہ بات ہمارے روح کی ہے تو مولا کیا فرما رہے ہیں بتائیں؟ اور سلطان بادشاہ کا ایک فرمان سے اس کو پروف کریں گے کہ یہ بات درست ہے. آپ دیکھیں کہ ہم اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں، ناچیز غریب اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے، میں اپنے بچوں کو بھی دیکھتا ہوں. ایسا لگتا ہے کہ ہمارے مذہب میں پچھلی مرتبہ جب کوئی بہت زیادہ ترقی ہوئی تھی روحانی، تو اتنے سال پرانی بات ہے کہ ہمارے پیروں تک پہنچاتی ہے بات وہ. اور قریب اگر کوئی ہے ہمارے پاس تو 1923 میں اپنے پیر سبز علی تھے، جس کا ہم اتنا نام سنتے ہیں. اس کے بعد پھر 1920s کے اندر ہی رحیم بصیریا کی بات سنتے ہیں ہم. اس کے بعد ہم کو نہیں سنائی دیتا ہے. 100 سال کے اندر کوئی روحانی ترقی نظر نہیں آ رہی بظاہر. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے، بلکہ یقیناً ہے، لیکن بظاہر نظر نہیں آ رہی ہے. تو مولا کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں دینی طور پر، روحانی طور پر میں چاہتا ہوں کوئی بھی الٹرا پور نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ کے پیرنٹس بھی مذہب کے معاملے میں غریب ہو اور آپ کے بچے بھی مذہب کے بارے میں غریب ہو اور آپ خود بھی، اور نہ ہی تو آپ کے پاس کوئی امید ہو اس غربت سے نکلنے کی، یعنی کہ علم کی کوئی امید ہی نہ ہو، اور نہ ہی آپ کے پاس کوئی ذرائع ہو جس سے آپ علم کو حاصل کریں. تو پھر ہم کیسے الٹرا پور ہو گئے، کیسے غریب ہو گئے ہم؟ یہ ہم کو فرامین پر توجہ دینے سے باتیں سمجھ میں آتی ہے کہ جب مولا فرامین فرماتے ہیں تو ہماری روح کے لیے پہلے ہوتے ہیں اور دنیا کے لیے بعد میں. کیونکہ اگر دنیا کے لیے پہلے ہوتے ہیں تو دنیا 4 دن کے لیے مولا اتنے فرامین فرمائے، اور وہ دن جو ہمارے 100 دن کے ہیں باقی، اس کے لیے کوئی فرمان نہ ہو. یہ کیسا ممکن ہے؟ تو پتہ چلا کہ فرمان کو کس طرح سے غور سے سننا ہے. کبھی ہم غور سے سنیں گے جب ہم جماعت میں توجہ دیں گے، جماعت میں جا کر، اور پھر عادت بنائیں کہ جب ہم گاڑی میں بیٹھیں گے تو فرمان کی بھی بات کریں گے. اس سے عادت پڑیں گی. 2 3 4 5 جانے جو بھی ہمارے بچے ہیں سب کی عادت پڑیں گی کہ اگر ہم نے توجہ نہیں دی گناہ فرمان پر، تو گاڑی میں جب ڈیٹ پوچھیں گے یا میرا بیٹا پوچھے گا یا میرا بھائی پوچھے گا یا میرا دوست پوچھے گا تو میرے کو شرمندگی اٹھانی پڑیں گی. لیکن 2 4 دن کے بعد کیا ہوگا؟ اب اکیلے بھی ہوگے تو آپ کی عادت پڑ جائیں گی. اور یہ عادت ڈالنی ہے ہم کو، کیونکہ جماعت جا کے ہم کو 100% جماعت آنے کا فائدہ اٹھانا ہے. اور یہی ہم سیکھنے کے لیے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں کہ چونکہ ہم جماعت آنے کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں، ہم کو شناخت ہی نہیں ہے جماعت آنے کی کہ جماعت آنے کیوں جا رہے ہیں، ہم کیا لینے جا رہے ہیں، ہم کیا سیکھنے جا رہے ہیں، کیا پانے جا رہے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈراپ بائی ڈراپ ہم کو اپنے دامن میں سمیٹنی ہے. پھر جا کر ہم جماعت آنے کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں گے. اور جماعت آنے کی جو عزت ہونی چاہیے وہ ہمارے دل میں ہوگی کہ کیا جماعت آنے کی عزت ہے، جب ہم اس پر توجہ دیں گے. اب آ جائیں دعا پر. آپ نے تمام اگزامپل نہیں دیے، آپ نے جیوگرافی پر ورلڈ اگزامپل دی ہے.
ہسٹوریکل روحانی آپ نے اگزامپل نہیں دیا. اچھا، فرمان کی 2 ایگزامپل رہ گئی ہے. اوکے، تو جغرافیکل نہیں دی ہے، دے دی اسپریچول اینڈ ہسٹوریکل. ہسٹوریکل کچھ فرامین ہوتے ہیں جو ہسٹوریکل ہوتے ہیں، یعنی کہ کسی ہسٹری کے اندر وہ ضروری ہوتے ہیں، بعد میں نہیں. فار ایگزامپل، اگر کوئی شخص کہے کہ مولا علی کا فرمان تھا کہ آپ کافروں کے خلاف جنگ کریں، جہاد کریں، یا امام باقر کا فرمان تھا کہ بارش تیز بھی ہو تو بھی آپ کو عید نماز جو ہے عیدگاہ میں جا کے پڑھنی ہے، تو آج کے زمانے میں یہ فرمان درست نہیں ہوگا. کیوں کہ یہ ہسٹوریکل فرمان ہے، کسی زمانے کے لیے یہ درست تھا، آج کے زمانے میں یہ درست نہیں ہے. دوسرا ایگزامپل لیں کہ جب سلطان بادشاہ نے کہا کہ جب آپ کے بچے بالغ ہو جائیں، یعنی کہ لڑکی 16 اور لڑکا 17-18 سال کا ہو جائے، اس کی شادی کر دیں. لیکن آج کے زمانے میں یہ بات درست نہیں ہے. امام نے کیا فرمایا؟ تو میں ہمیشہ ایک ورڈ یوز کرتا ہوں، 35 سال کا بھی ہو جائے، لیکن وہاں پر 35 سال کا نمبر نہیں ہے، کہ آپ کے بچے اگر 35 سال کے بھی ہو جاتے ہیں لیکن اگر اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہیں تو آپ اس کی شادی نہ کریں. تو آپ بتائیں کہ وہ فرمان مانیں گے، یہ فرمان مانیں گے؟ یہ حاضر جامع کا فرمان ہے. اور روحانی فرمان ہم سب جانتے ہی ہیں، بیت الکل فرامین ہے، مجالس کے جو ہمارے فرامین ہیں، چاندرات کا جو فرمان ہے، یہ آپ نے دیکھا کہ سارے ہمارے روح کی نجات کے لیے فرامین ہے، اور وہ ہم آلریڈی جانتے ہیں. تو یہ 4 پورے ہوئے. اچھا، ہم دعا پر آتے ہیں. دعا اگر ہم کہیں کہ ہم دعا پڑھنے جاتے ہیں جماعت خانے میں، یا دعا ہم پر فرض ہے، تو سب سے پہلے اگر ہم اپنی دعا کی کتاب کو کھول کے دیکھیں تو پہلے ہی فرمان میں مولا نے کیا فرمایا کہ آپ اپنے بچوں کو دعا کے معنی سکھائیں، اور یہ بہت ہی ضروری ہے ہمارے طریقے کے لیے. پھر دوسرا فرمان ہے، 2 فرمان ہے کہ اگر ہم دعا کو معنی کے بغیر پڑھتے ہیں یا معنی سمجھے بغیر اگر ہم دعا کو پڑھتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ ہم دعا ہی نہ پڑھیں. اور یہاں پر جو ورڈ ہے جو سمجھنے کا ہے وہ معنی، میننگ ورڈ ہے، ٹرانسلیشن نہیں ہے، ترجمہ نہیں ہے. ایسا نہیں لکھا کہ دعا کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، دعا کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں، ایسا نہیں لکھا ہے. دعا کو معنی کے ساتھ، دعا کو میننگ کے ساتھ پڑھیں اور اپنے بچوں کو سکھائیں. انفارچونیٹلی چونکہ ہم فرمان کو نہیں سمجھتے ہیں، توجہ نہیں دیتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹرانسلیشن کو سامنے رکھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا فرض نبھا لیا، امام کا فرمان مان لیا، ایسا سمجھتے ہیں. اب سوچیں کہ کوئی شخص جو اسماعیلی سیریا، عراق، ایران، سعودی عربیہ، دبئی اور ایسے علاقوں میں جہاں پر عربک ان کی لینگویج ہے، یہ فرمان وہاں پر کیا معنی رکھیں گا؟ کہ امام بولتے ہیں کہ آپ اپنے معنی کے ساتھ اس کو، وہ کیا ٹرانسلیٹ کریں گے اس کو؟ عربک وہ بولتے ہیں، دعا عربک میں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فرمان ان کے لیے نہیں ہے. doesn't make sense, right? لاجک نہیں بنتی ہے. تو پتہ چلا ان کے لیے بھی یہ فرمان ہے، ہمارے لیے بھی فرمان ہے کہ دعا کے معنی سمجھیں کہ آپ بول کیا رہے ہیں. آپ اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نام سے آغاز کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ معنی نہیں ہے، یہ ٹرانسلیشن ہے. معنی کیا ہوگی؟ کہ کون سے اللہ کے نام سے ہم کو دعا کا آغاز کرنا ہے. اللہ کون ہے جس کے نام سے ہم دعا کا آغاز کرنے والے ہیں، اور اس کا نام کیا ہے کہ جس سے ہم آغاز کرنے والے ہیں. اگر ہم جماعت خانے کی کریا کے اندر ہیں تو ہر سنگل چیز جو ہم جماعت خانے میں کرتے ہیں وہ
मानी से पूर्ण है, लॉजिक से भरपूर है। तो हम क्या बोलते हैं, मुखी साहब जो अमर, वो बोलते नहीं अमर हाजिर इमाम का, कि हाजिर इमाम के अमर से, हाजिर इमाम के हुक्म से आप दुआ का आगाज़ करें। और जब हम बोलते हैं कि मैं आगाज़ कर रहा हूँ खुदा के नाम से, तो क्या बोल रहे हैं आप समझिए कि पहले हमने डिफाइन कर लिया था कि इस जगह पर हुक्म किसका चल रहा है। हमने डिफाइन कर लिया था पहले ही कि यहाँ पर इमाम का हुक्म चल रहा है। तो यहाँ पर हम किसके नाम से आगाज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर अली अल्लाह कौन है, वो इमाम ही है। हमने डिफाइन कर लिया था पहले वो। लेकिन अगर हम उस पर तवज्जो नहीं देते और नहीं समझते हैं, तो हम ऐसे किसी खुदा के नाम से शुरू करते हैं जिसको ना तो हमने देखा है और ना ही हमको पता है कि किधर है वो। तो मौला अली का खुद का कौल है कि मैं उस खुदा की हरगिज़ इबादत ना करूं जिसको मैंने अपनी आंखों से ना देखा हो। ये इमाम का फरमान है। तो हम कैसे इसी खुदा की इबादत कर सकते हैं जिसको हमने अपनी आंखों से ना देखा हो। कितना सिंपल लॉजिकल आंसर है और बात है। तो इस तरह से जब हम दुआ के पूरे मानी को समझेंगे कि हम क्या बोल रहे हैं, तो फिर वो इमाम की फरमान बरदारी होगी और फिर उसमें हमको फ़ायदा भी होगा। क्योंकि जब हम इमाम की फरमान बरदारी करेंगे तो इमाम हमारी वो दुआ को एक्सेप्ट भी करेगा। वरना तो इमाम को फरमान है, अगर आप मानी नहीं जानते हैं तो बेहतर है आप दुआ ही ना पढ़ें। तो दुआ के बाद अगर हम आए तस्बीहात के ऊपर, और रिमेंबर कि ये दुआ जो है इसके पूरी मायने हम किसी अलहदा क्लास के अंदर कर सकते हैं। जिस तरह से हम फरमान का एक कोर्स कर सकते हैं, गिनान का एक कोर्स कर सकते हैं, इसी तरह से दुआ के मायने का एक कोर्स कर सकते हैं। क्योंकि ये सारे स्टेप्स हैं कि जिससे गुज़र के हम अपने ईमान के अंदर, अपने तरीके के अंदर, इमाम के यकीन के अंदर, इमाम की पहचान के अंदर हम मजबूत हो सकते हैं। क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं है कि हम जाकर 20 मिनट जमात में गुजार के आए। हमारा मकसद है रूहानी तरक्की, इमाम की कुर्बत, इमाम का दीदार, ये हमारा मकसद है। अच्छा, अब आप तस्वीर को देखें। मुश्किल आसान की तस्वीर निकलती है, फिर हम खड़े हो जाते हैं और गिरिया और जारी की तस्वीर होती है। अभी जो ये फरमा रहे थे थोड़ी देर पहले आपके आने से कि गिरिया जारी, तो क्या ऑनेस्टली खड़े रह के कभी हमने गिरिया और जारी की, आओ पुकार की, आंसू बहाए, कि सिर्फ हम ज़बानी बोलते हैं कि गिरिया और जारी की तस्वीर और कभी तवज्जो ही नहीं देते हैं कि ये तो गिरिया और जारी की तस्वीर है, ना कि एक सूखी सूखी कोई तस्वीर है। ऐसा नहीं बोला आओ सूखी और सूखी तस्वीर निकालें, नहीं, आओ गिरिया और जारी की तस्वीर निकालते हैं, गिरिया और जारी के साथ तस्वीर निकालते हैं। गिरिया करके आंसू बहाकर हम तस्वीर निकालते हैं। ये समझ की बात है। हमको एक एक चीज़ को समझना है, कोई भी चीज़ को छोड़ना नहीं है हमको। फिर ये तस्वीर निकालने के बाद ऑफ कोर्स गिनान होता है, फरामीन होते हैं, फिर दूसरी दुआ पढ़ी जाती है और दूसरी दुआ के बाद दोबारा से तस्वीर होती है। अब यहाँ पर कभी कभार लोग सवाल पूछते हैं, आजकल तो थोड़ा कम हो गया है, पहले बहुत ज़्यादा पूछा करते थे, पाकिस्तान में क्यों 2 दुआ के बाद खड़े होते हैं, यहाँ पर क्यों हम पहली दुआ के बाद खड़े होते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है कि हम पहली दुआ के बाद करें कि सेकंड दुआ के बाद करें। या जैसा वो क्वेश्चन आया था कि हम जमात में जाते हुए पहले दुआ कराएं कि बाद में दुआ कराएं। ये सवाल कब आते हैं कि जब हम उसके पूरे जो लॉजिक है हमारा जमात में जाने का, पूरा जो मकसद था जमात में जाने का, उसको नहीं समझते हैं। तो हम क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों के अंदर नुक्ताचीनी करते हैं और उसको पकड़ते हैं कि देखो इसने गिनान सही नहीं पढ़ाया, इसने दुआ सही नहीं पढ़ाई, इसने फरमान से।
اب اپنی دعا میں دھیان دیں، اگر پروننسیشن کی غلطی بھی ہے تو مولا معاف کرے گا. ہماری زبان نہیں ہے عربک ہماری زبان نہیں ہے، مولا معاف کرے گا. کوشش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. اور گنان میں اگر مسٹیک ہو جاتی ہے تو مولا اس کو معاف کرے گا. اگر ہم کو پتہ ہے درست، تو ضروری نہیں کہ ہم اس کو جا کے ہر مرتبہ ٹوکے کہ آپ نے غلط بولا، آپ نے غلط بولا. کیوں؟ ایک مرتبہ میرے کو کامڑے صاحب نے ایک بات بتائی اور میں اس کے بارے میں سوچا. انہوں نے کہا کہ ایک گنان کے اندر وہ الفاظ جو ہے وہ خلیفہ یوز کرتا ہے، ولایت، اور ہونا چاہیے کیا؟ امام ہونا چاہیے، امام ہونا چاہیے، اور وہ خلیفہ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ ایک جانو سرجنہار، محمد جانو خدا کا، اللہ کا رسول، اللہ کا نبی، نبی کے پیچھے صاحب امامت ہے جو اپنا مذہب ہے. وہ بولتا ہے نبی کے پیچھے صاحب خلافت ہے جو سنی کانسیپٹ ہے. اوکے. اس بات کو اگر میں آپ کو ڈیفائن کروں تو آپ کو بہت ہی تعجب ہوگا. مولا علی کے 3 ٹائٹل ہیں اور اس میں امام کا ورڈ ایک مرتبہ بھی نہیں ہے. مولا علی کے 3 ٹائٹل کے اندر خلیفۃ اللہ، سبحان اللہ، خلیفۃ القرآن، خلیفۃ النبی. خلیفے کا مطلب ہوتا ہے وزیر، جس کو کوئی سیٹ ملے. تو علی کو خدا کی طرف سے سیٹ ملی ہوئی ہے، از سلیکٹڈ. علی کو قرآن کی تعویلات کے لیے سیٹ ملی ہوئی ہے، تو وہ قرآن کا بھی خلیفہ ہوا، اور اس کو نبی کی طرف سے بھی امامت ملی ہوئی ہے یا خلافت ملی ہوئی ہے. تو خلافت کا الفاظ غلط نہیں ہے. اب کامڑے صاحب کی بات پہ آتے ہیں، کانسیپٹ کی بات ہے. چونکہ ہم کانسیپٹ کے اندر ہم اس کو امام کہتے ہیں، تو امام کا الفاظ درست ہونا چاہیے، اینڈ آئی ایگری وتھ ہم آن دیٹ. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خلیفے کا الفاظ بھی غلط نہیں تھا. اب میری یہ ناچیز عقل یہ کہتی ہے کہ کسی زمانے میں آ کر ہم نے یہاں تو خلیفے کا ورڈ تھا اور امام کو بدل دیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ روح بدل کرتے ہیں لوگ گنانوں کے اندر. یہاں تو پہلے خلیفہ کا ورڈ تھا، پھر آگے انہوں نے امامت کیا کیا. تو جو کتاب آپ کے پاس ہے وہ نیا ایڈیشن ہے، جو کتاب ان کے پاس ہے وہ پرانا ایڈیشن ہے. دوسرا، یہاں تو پہلے امامت کا الفاظ تھا ہمیشہ سے، اور ہم نے دنیا سے ڈر کے اس کو خلافت کر دیا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی ممکن ہے. اب وہ بندہ جس کے ہاتھ میں وہ ایڈیشن ہے وہ کیا پڑھے گا؟ اور اس کی میں بہت اچھی آپ کو مثال دیتا ہوں. نوروز کے موقع پر جو ہم گنان پڑھتے ہیں، جب اس شخص نے وہ گنان لکھا تھا تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر سلطان محمد شاہ یا شاہ کریم نہ ہو، اور اگر اس نے واقعی میں سلطان محمد شاہ کے زمانے میں لکھا تھا یہ، تو ابھی تک مولا حاضر امام نہیں آئے تھے امامت پر. تو آپ دیکھیں کہ گنان کے اندر وقت کے حساب سے وہ بدلی کرتے ہیں اس کو. کہیں پر صاحب کی جگہ پر وہ شاہ کریم بولتے ہیں، اور یہ عقیدت کی بات ہے ایکچولی. بس یہ میں سمجھانا چاہتا تھا کہ عقیدت کے اندر اگر ہم اس کو مولا کی جگہ کریم بولتے ہیں تو گنان کے لحاظ سے تو ہم نے ہیر پھیر کر دی، یہ عقیدے کے لحاظ سے وہ برا نہیں ہے. اور اس کی سب سے بہترین مثال آپ کو دوں، جو ناچیز کرتا ہے، میں ایک اتنی زبردست غلطی کرتا ہوں لیکن میں اس کو درست نہیں کرنا چاہتا ہوں. وہ کیا ہے بتائیں؟ علی اللہم لک سجودی و طاعتی. یہ دونوں میری گواہ ادھر بیٹھی ہوئی ہے، چونکہ ان کی اردو اور ان کی وہ اچھی ہے. ان کو پتہ ہے کہ علی اللہم لک سجودی و طاعتی لینگویج کے لحاظ سے غلط ہے، گرامر کے لحاظ سے انکریکٹ ہے، عقیدے کے لحاظ سے انکریکٹ نہیں ہے. عقیدے کے لحاظ سے انکریکٹ نہیں ہے. تو اب آ جائیں دوبارہ اس بات پر کہ عقیدے کے لحاظ سے اور ہمارے یقین کے لحاظ سے، ہمارے بلیو کے لحاظ سے امام کا ورڈ درست ہے، آئی ایگری وتھ ہم. لیکن وہ ایڈیشن میں فرق ہو سکتا. تو یہاں پر اگر ہم روکنا چاہیں تو ہم بریک لے سکتے ہیں.
کہ ہم آئے تھے کہ ہم دونوں دعا وغیرہ پڑھنے کے بعد جب ہم اس کے بعد جو ہمارے پاس 10-15 منٹ بچتی ہے، اگر آپ رش میں ہیں تو اور بات ہے، ورنہ کم از کم بھی شکر گزاری کے لیے کوئی ایک سجدہ ہونا چاہیے، تسبیحات کے لیے ایک سجدہ ہونا چاہیے، اور پیچھے بیٹھ کے کہیں تسبیح نکالنی چاہیے. اینڈ آئی ایڈمائر دوز پیپل کہ جو باقاعدگی سے جماعت چھٹنے کے بعد بھاگ نہیں جاتے ہیں. ہم کمپلین کرتے ہیں کہ مکھی صاحب اتنے لمبے لمبے جماعت چلاتا ہے، لیکن وہیں کھڑے رہ کے پھر ہم 20 منٹ تک باتیں کرتے ہیں. اگر وہی 20 منٹ سے اگر ہم 10 منٹ خاموشی سے بیٹھ کر ایک انڈیویجول تصویر نکالیں یا شکر گزاری کے کوئی ایک سجدہ کرے تو کتنا زیادہ ہم کو فائدہ ہو سکتا ہے. اگین جماعت خانے جاتے ہیں ہم اپنی روح کی نجات کے لیے، وہاں سے میگزیمم جو فائدہ لے کے آنا چاہیے ہم کو، اس کے لیے تدبیر کرنی چاہیے، پلاننگ ہونی چاہیے، سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا میری کوئی ایسی حرکت تو نہیں ہے کہ جس سے مجھے کوئی نقصان ہو جائے یا مولا مجھ سے ناراض ہو جائے. تو جماعت خانے کے ہال کے اندر یعنی پریئر ہال کے اندر ہم کو بہت زیادہ سیریس رہنا چاہیے. دنیا کی بات ہے تو ان کو کہیں، باہر جا کے آرام سے باہر جا کے بات کرتے ہیں، اور اپنا پورا 100% ہم کو امام کی طرف توجہ دے کر اور وہ چیزیں کرنی چاہیے جس کے لیے ہم گئے تھے. 15 منٹ پہلے پہنچنا چاہیے، 15 منٹ کے بعد ضروری نہیں کہ ہم 20 منٹ ہی امام کو دیں، ہم 1 گھنٹہ دے سکتے ہیں. ہم ادھر کھڑے رہ کے آدھا گھنٹہ باہر بات کر سکتے ہیں تو کیوں نہیں ہم کھڑے ہو کے دے سکتے ہیں. تو ہم انشاءاللہ اس کے بعد جو ہم بات کریں گے کہ ناندی ہے، مہمانی ہے اور اول سفرو ہے، اس کی ہم نیکسٹ میں بات کرتے ہیں. یا علی مدد.